انسان کہاں سے آیا؟ بندر سے پیدا ہوا یا اسے کسی اعلیٰ طاقت نے تخلیق کیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انسان کی تخلیق کا سفر جانیں گے، اسلام کی روشنی میں اور سائنس کے نظریات کے ساتھ تقابل کرتے ہوئے۔ ایک ایسا موضوع جہاں ایمان اور علم دونوں آمنے سامنے آتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق انسان کروڑوں سال کے ارتقاء کا نتیجہ ہے۔ چارلس ڈارون نے 1859 میں دی اوریجن آف اسپیشیز کے ذریعے نظریہ ارتقاء پیش کیا۔ اس کے مطابق تمام زندہ مخلوقات بشمول انسان ایک مشترکہ جد سے ارتقاء پذیر ہوئے۔ یہ ایک سائنسی تھیوری ہے، لیکن اسے ایک مکمل حقیقت نہیں مانا گیا، نہ ہی مذہبی لحاظ سے تسلیم شدہ ہے۔ اس قرآن کہتا ہے کہ انسان کی تخلیق ایک خاص مقصد کے تحت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور ان میں اپنی روح۔ آیات 28 تا 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے انسان پیدا کرنے والا ہوں، پھر جب میں اسے مکمل بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ جب تمہارے کے مطابق انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اس کی تخلیق محض حادثاتی یا ارتقائی عمل نہیں بلکہ ایک الہی منصوبے کا حصہ ہے۔ کیا سائنس اور اسلام ایک دوسرے کے مخالف ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، بلکہ اسلام سائنس کے حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اسلام ہمیں غور و فکر کا حکم دیتا ہے۔ قرآن میں تقریباً 750 آیات سائنسی مشاہدات، کائنات کی تخلیق، زمین، پانی، زندگی اور آسمان کے متعلق ہے۔ کچھ مسلمان علماء یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی کئی آیات ارتقاء کے کسی محدود تصور کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی حیثیت بطور پہلے انسان برقرار رہتی ہے۔ سائنس انسانی جسم کو سمجھ سکتی ہے، لیکن شعور اور روح کا مفہوم آج بھی وہ نہیں بتا سکتی۔ روح کہاں سے آتی ہے؟ شعور کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ ایسے سوالات ہیں جہاں سائنس خاموش ہے، لیکن اسلام واضح جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور وہ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ سورۃ الاسراء آیات 85 میں اس کا ذکر ہے۔ انسان کا وجود کوئی اتفاق نہیں، نہ ہی وہ محض ایک ترقی یافتہ جانور ہے۔ اسلام کہتا ہے انسان اللہ کا خلیفہ ہے، ایک روحانی مخلوق جسے علم، شعور اور ارادہ دیا گیا۔ جہاں سائنس ہمیں جسم کی کہانی سناتی ہے، وہی اسلام ہمیں روح کی حقیقت بتاتا ہے۔ دونوں کی اپنی اہمیت ہے، لیکن حقیقت تب ہی مکمل ہوتی ہے جب ہم علم کو ایمان سے جوڑیں۔